یا الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو ہمارے نام کا اعلان کر دیا جائے، اور بن کے رحمت کو آتا ہی چلا جاتا ہے، اپنے دامن میں چھپاتا ہی چلا جاتا ہے، سخت پہرے میں بھی عباس علمدار وفا پانی چلو میں اٹھاتا ہی چلا جاتا ہے، اور میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا خود ہی آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، خود ہی آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ شعر ذہن میں بہت ہے لیکن ایک لمحہ بھی میں آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ لیجئے بڑی توضیح کے ساتھ، ہندوستان کا وہ مشہور خطیب جو ہندوستان کے کونے کونے میں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، جن کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی ہے، جن کو پورا ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ قادری مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں آپ حضرات اگر بالکل تیار ہیں، بیدار ہیں، تو آپ اس خطیب کے لیے اپنے دل کو بچھا دیں، اپنی پلکوں کو بچھا دیں، تاکہ وہ علم و ادب کا شہزادہ اس پہ چل کے آ جائے۔ کمال کی بات تو یہ ہے حضرت کی، آپ آئے ہو اپنے لیے، یہ خطیب آئے ہیں آپ کے لیے، لوگ بولتے ہیں اپنے لیے، یہ خطیب بولتے زمانے کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، تبھی تو لوگ حضرت کو محبت اہل بیت کا نگینہ کہتے ہیں، تبھی تو لوگ حضرت کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ناشر کہتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تشریف لا رہے ہیں طلیق اللسان، فصیح البیان، ہم سب کے مہمان، خطیب اعظم ہندوستان، اسلامک اسکولر، حضرت العلام حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری مراد آبادی کی آمد ہے۔ چار مصروں کے ساتھ جب بھی سرکار کے گنبد پہ نظر جاتی ہے، روشنی اس کی میرے دل میں اتر جاتی ہے۔ چاند کام کوئی بھی کرو سوچ سمجھ کے کرنا، تیرے ہر کام کی آقا کو خبر جاتی ہے۔ کام کوئی بھی کرو سوچ سمجھ کے کرنا، تیرے ہر کام کی آقا کو خبر جاتی ہے۔ آئیے آنے والے مہمان کا استقبال کر لیں۔ ایک ہاتھ آقا امام حسن کے نام پہ اٹھائیں، دوسرا ہاتھ آقا امام حسین کے نام پہ اٹھائیں، ذرا محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی دسترخوان ہوتا ہے، اور جیسا خطیب ہوتا ہے ویسا ہی نعرہ ہونا چاہیے۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے کم سے کم اب تو شامل ہو سکتے ہیں، بہت بڑا خطیب آپ کے سامنے ہے، بالکل تیار ہے، آپ چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں ہاتھ، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں، جس پر آقا کا کرم ہو گیا دنیا اور آخرت میں اسی کا تو بیڑا پار ہوگا۔ آپ گھمنڈ اور تکبر میں نہ بیٹھے، عاجزی اور انکساری میں بیٹھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، علامہ جمیل احمد صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا اب غلام آ رہا ہے، منور کرے دل کو جس کی خطابت کا اب وہ امام آ رہا ہے۔ یہ سوتے ہوئے مجمع سے بلوانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ابھی نہیں، کچھ دیر میں انشاءاللہ آپ بولیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، کچھ ہی دیر میں خطیب ہندوستان علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت قاری عبد القادر صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، تمام ذمہ دار علماء تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، جو میں شعر پڑھنا چاہتا تھا انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، بس ایک شعر پڑھ کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں۔ بول دو میں کتنی محنت کر رہا ہوں، آپ کم سے کم میرے برابر نہ صحیح تو کم سے کم 10% تو محنت کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں شونالی کے لوگ کس انداز میں سننا جانتے ہیں۔ کمیٹی والے کدھر ہے؟ ماحول کو اچھا کریں اور بیٹھنے کی یہاں پر کوشش کریں۔ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے ہیں۔ جشن میلاد مناؤ، جشن میلاد مناؤ، جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے ہیں۔ کس کے آنے کی، کس کے آنے کی تو عالم میں مچی ہے دھومیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، کوئی
کوئی پوچھے تو بتاؤ، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں تاکہ شیطان کے دندان بھی کھٹے ہو جائیں۔ سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پہ فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور؟ آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ گود میں لے لے گی جنت جب کہے گا اے غریب ہجر طیبہ میں مرا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ ہجر طیبہ میں مرا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اعظم اقبال رامپوری پورے موڈ میں بالکل تیار ہیں، جو مجھے حکم ملا اسی پہ عمل کرتے ہوئے 10 منٹ کے لیے تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت ہمدرد قوم و ملت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی شاکر صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ استقبالیہ نعرہ لگا لیں، بہت زبردست تعلیم ہے، آپ کی مسجد کے امام ہیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے میں تو آپ کی بستی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہوں بچپنے کا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ مجھے جیسے چاہیں ویسے سن سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیچ میں خلا ہے نا، اعظم بھائی تشریف فرمائیں گے، کہیں نہ کہیں جا کے ذکر ضرور کریں گے کہ سونالی گئے تھے، تعریف بہت کی تھی، لیکن جو تعریف کی تھی لوگ اس کے برعکس نظر آئے، یعنی بالکل اس کا الٹا نظر آیا۔ سامنے جو لوگ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اگر ہو سکے تو یہ جو سامنے جگہ خالی ہے آپ یہاں بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں، محفل میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ محفل کا ادب آپ کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو سامنے پیچھے کھڑے ہیں یہاں کر بیٹھ جائیں گے تو بہت اچھا ماحول ہوگا۔ میری ماں اور بہنیں بہت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہیں اور بالکل یکساں بیٹھی ہیں، ایک ساتھ بیٹھی ہیں، ادھر ادھر نہیں بیٹھی، لیکن مسلمانوں کو مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مل کے بیٹھیں، مل کے بیٹھیں، پھر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں چاہوں گا تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ محبت سے آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ میں نام لے کر بھی کچھ لوگوں کو بلا سکتا ہوں، آپ کے خاندان کا نام بھی مائک پہ بتا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا وہاں تک بات پہنچے۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے قریب ہونے کی کوشش کریں، جو سامنے بیٹھے آ جائیے بڑی تیزی کے ساتھ، دیکھیے وہاں بھی آپ کو بیٹھنا ہے اور یہاں بھی آپ کو بیٹھنا ہے، بڑی تیزی۔ اگر واقعی آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہوں گے، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، تو مغفرت کی نیت سے وہاں سے اٹھ کے آگے آ جائیں، اور جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو عمر بڑھانے کی نیت سے آگے آ جائیں۔ اب جو ماں باپ سے محبت کرتا ہوگا سب نہیں آئے، ماں باپ سے محبت کرنے والے آگے آ جائیں، جو ماں باپ سے محبت کرتا ہوگا ضرور آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں مولانا ہم اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سب نہیں آئے، صرف وہی آگے آئے جو اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، سب نہیں، صرف اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے آ جائے۔ جو آ گئے میں سمجھ گیا ماں باپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو نہیں آ رہے ہیں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، آپ میرے کچھ نہیں کر سکتے، اتنا کر سکتے ہیں اگلے سال نہیں بلا سکتے، لیکن میں جلسہ جو ہے جو طریقہ ہے اس کے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، کچھ لوگ پیچھے سے ادھر کو چلے گئے، کچھ لوگ پیچھے سے آگے کو چلے گئے، جو آگے آئے اللہ ان کو سلامت رکھے، اسی سال مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ بول دے آمین، بول دے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پہ فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور؟ آپ کے در کا گدا ہوں، یا کیا یہی کافی نہیں؟ آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ آپ سے میں محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تقریباً لگاتار 6-7 سال لاک ڈاؤن سے پہلے سے آپ مجھے بلاتے ہیں، اس لیے یہ محنتیں ہو رہی ہیں، ورنہ میں 1-2 شعر پڑھ کے جلدی بھی مائک سے ہٹ سکتا ہوں۔ یہ محنت ہو رہی ہے، اندر سے محنت ہو رہی ہے، گردے بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے نبی کی محبت میں، نبی کی محفل میں جب انسان نبی کا ذکر کرتا ہے، گردے اگر خراب ہوتے ہیں تو اللہ نبی کے ذکر کی برکت سے اس کے گردوں کو اچھا کر دیتا ہے۔ یہ آپ سے محبت ہے، ورنہ اب آج کل اتنی محنتیں کہاں ہو رہی ہے۔ آپ حضرات آگے آ جائیں اور 10 منٹ کے لیے علامہ مفتی شاکر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ بیدار رہے، جتنے ہیں بس اتنے ہاتھ اٹھا دیں، جتنے شامل ہیں۔ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ قبرستان میں، لگنا چاہیے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے جسے ایک ہاتھ دیا ایک ہاتھ اٹھا لے، جسے دونوں ہاتھ دیے دونوں ہاتھ اٹھا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان احمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقوں کا ہو گیا عقبہ گلاب، یوں کھلا دنیا میں رحمت کا گلاب، حسن ایسا ہے میرے سرکار کا دیکھ کر ہو جائے شرمندہ گلاب۔